جس کا میں نے ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویری کو بتایا، یہ صحیح مسلم کی یہ روایت بھی ہے، اور اس میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت جویریہ کے توسط سے ہمیں ایک بہترین وظیفہ ملا، تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ حضرت جویریہ کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے کہا کہ جویریہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو آپ کا فجر سے اشراق تک ذکر و اذکار کرنے سے زیادہ مجرب اور بہترین ہو، 4 کلمات 3 مرتبہ، وہ یہ ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو بتایا۔ تو دیکھیں حضرت جویریہ کے توسط سے ہمیں کتنا مجرب اور بہترین وظیفہ ہمیں ملا، جو کہ ہماری تمام امت کی خواتین کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ بتایا اور وظیفہ بتایا، ہمارے ناظرین بھی اس کو ضرور ادا کریں گے، بلکہ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ یہ آپ کے پاس رہے لکھا ہوا، اور ہر وقت آپ یہ جو ایک صبح کے ٹائم کے وقت کی یہ دعائیں ہیں اور یہ وظائف ہیں یہ آپ کیا کریں، ضرور اس سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے آنے سے، حضور کے نکاح میں آنے سے امت کے لیے بھی کچھ ایسی آسانیاں پیدا ہوئیں، یا کچھ ایسے معاملات جو امت پہ ایک قسم کے آپ کہہ سکتی ہیں احسانات ہوئے تو امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں؟ جی، حضرت جویریہ بنت حارث جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو سب سے پہلی بات تو یہ برہ سے جویریہ بن گئی، یعنی ایک غیر مسلم عورت مسلمان ہو گئی۔ دوسری بات کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ بابرکت خاتون ہیں جن کی وجہ سے بنو مستلق کے 100 گھرانے ایک ہی دن میں مسلمان ہو گئے۔ جی، اور اس میں ایک اور بات بھی میں ایڈ کروں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے تو صحابہ نے جتنے ان کے قیدی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے تو وہ سارے آزاد کر دیے۔ وہ کیوں آزاد کیے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں، تو ہم ان کے سسرالیوں کو کیسے قیدی بنا سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ساری قیدی آزاد کر دیے۔ اور تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کی آپس میں جو چپکلش تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ اور تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ ان کے پیچھے ایک بڑی لاجک، مصلحت، ایک وزڈم، ایک دانش مندی، دور اندیشی تھی۔ اب اس کے پیچھے کیا دانش مندی تھی کہ ان کی اور حارث خاندان قبیلے کی بہت زیادہ دشمنی تھی۔ شادی کرنے سے نمبر 1 دشمنی ختم ہو گئی، دونوں قبیلے آپس میں قریب آ گئے۔ چوتھی بات یہ کہ ان قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور چوتھی بات یہ کہ ان کے جو والد تھے حضرت جویریہ کے بہت امیر ترین کبیر آدمی تھے، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ساری زکوٰۃ آپ کو دوں گا۔ تو دیکھیں اس زکوٰۃ سے مسلمان غربا، مساکین، بیوہ، یتیم لوگوں کی کیا ہوئی؟ کا فائدہ ہو گیا، اور اس پیسے سے مسلمانوں کی نشر و اشاعت دین کے لیے اور فتوحات میں بھی اضافہ ہوا۔ دیکھیں نا، جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ تو چاہیے نا، اور جذبہ ایمانی تو ہے ہی ہے، تو ان چیزوں کی بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا۔ پھر قبائلی دشمنی ختم ہو گئی، دونوں قبیلے آپس میں دوست بن گئے، اور بے شمار اس کے فائدہ ہوئے، اور لشکر اسلامی میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ۔ دیکھیں نا، جب پورے کے پورے 100 گھرانے کے لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بیعت کر لی، تو پھر وہ لشکر اسلامی میں اضافہ ہوا، قوت میں اضافہ ہوا، فائنانس میں اضافہ ہوا، اور
یعنی ان کی تعداد میں اضافہ ہوا اور پیسہ بھی ملا، ایک بڑی تو طاقت بن کے بڑی ابھرے۔ طاقت بنی۔ تو امت مسلمہ کے لیے اور فتوحات کے لیے یہ ایک شادی جو تھی، ان کا جو نکاح تھا، یہ بہت ہی یعنی کہ مستفید ثابت ہوا، جو کہ اسلام کے لیے بہت بہترین یعنی اسلام کے لیے بہت بہترین ایک فیصلہ تھا یہ۔ اچھا، یہ جو جو آپ بتا رہی تھی قبائل جو ہے نا، یہ دشمنی ختم ہوئی ان کی بدولت، یہ اس کے پیچھے کیا کوئی لاجک ہے جو آپ بتا سکتی ہیں کہ کیسے یہ ہوئے؟ یعنی یہ کیوں مسلمان ہوئے؟ جی مسلمان دیکھیں نا، یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک قیدی کو جو کہ ساری زندگی کے لیے قید میں ہے، اس کو معلوم ہے نا کہ میں اب اس قبیلے کی پوری زندگی قید میں آ گیا ہوں، اور وہ لوگ جو کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے قید میں رہ کر ساری عمر ان کا کام کرنا ہے، غلام یعنی غلام ابن غلام بننا، جب ان کو آزاد کر دیا کہ آپ جہاں مرضی جائیں، اپنی تلاش معاش کریں، کام کریں، آزاد ہیں، تو وہ کیسے مسلمان نہ ہوتے؟ حسن سلوک، محبت، رحم دلی اور اچھے سلوک کی وجہ سے وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ کسی قیدی کو سے ذرا وجہ پوچھیں، جو ہے نا وہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بنی۔ ہاں، یعنی کہ مسلمانوں کی تقویت کے لیے یہ نکاح ایک بہت مقوی فیصلہ ثابت ہوا، جس سے تمام امت مسلمہ کو فائدہ پہنچا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی قسم کے نکاح، اسی قسم کے کام کریں جس سے ہمارے دین لوگوں کے اسلام کو اندر تقویت پہنچے۔ دوریاں ختم ہوں، ہاں جی، محبتیں بڑھیں، اور ہاں جی، نہ کہ اسٹیٹس کے پیچھے، پیسے کے پیچھے لگیں۔ اور یہ ہمارے لیے تمام امہات المومنین، حضرت جویریہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانشمندانہ فیصلے صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، ہمیں ان کو عمل بھی لانا چاہیے، اور صرف بولنے کی حد تک نہیں، ہمیں ان کو اپنی عملی زندگی پر نافذ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا اندرونی ایمان اور بیرونی ایمان بھی مقوی ہو جائے، اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم مسلمان قوم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم مسلمان بہت صلح پسند، صلح جو لوگ ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں دنیا میں بڑے سے بڑے سائنٹسٹ ہیں۔ اور ابھی میں چلیں فیفا ورلڈ کپ کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ 2022 فیفا ورلڈ کپ جو ایک مسلمان ملک قطر میں ہو رہا ہے، اس میں جتنے فٹ بال بنے ہیں وہ میڈ ان پاکستان ہیں اور سیالکوٹ میں بنے۔ دس از دا گریٹ آنر فار پاکستانی پیپل، اور یہ سارے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، اور جو قطر نے اسٹینڈ لیا ہے امت مسلمہ کے لیے، اپنی شریعت کو ان غیر مسلموں لوگ کے لیے چینج نہیں کیا، وہ ڈٹا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کے لیے اپنی ذاتی فائدوں کے لیے ڈٹے رہیں، اور اپنے اسلام کو زیادہ سر بلند و بالا کریں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، اور بہت ساری معلومات آپ نے ہمارے سامنے رکھی، اور ہم نے اسے سمجھنے کی سعادت حاصل کی۔ اور بلا شبہ قطر کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، اور اس نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا، اور اسی طرح سے کیونکہ ہمارا ملک بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، اور امت مسلمہ کا یہ واحد ملک ہے جو بری فوج، اس کی بحری فوج سب سے بڑی فوج ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ کچھ ایسے فیصلے کیے جائیں جو ہمارے لیے، ہمارے دین کے حوالے سے ہمیں کچھ ایسے سٹیپس لینے چاہیے، اور ہم جس حوالے سے پروگرامز کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور رہتی دنیا تک وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی سکھا دی ہیں جس پر ہم عمل پیرا ہو کے اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ سامنے اسکرین پہ دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہمارے تمام پروگرامز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔